الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کئی جمعوں سے چل رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی صورت اور سیرت دونوں کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں کسی بھی قسم کی تشنگی چھوڑی ہو، ہر چیز کو مکمل طور پر صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، چاہے وہ ظاہری حسن جمال ہو یا باطنی حسن جمال ہو یا حضور علیہ السلام کی سیرت ہو، حضور علیہ السلام کا کردار ہو، ہر چیز کو انتہائی تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کی یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی جد و جہد ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ ان کی سعی ہے، بڑی کوشش فرمائی ان لوگوں نے کہ ہم تک ہر چیز پہنچ چکی ہے۔ آپ دیکھیے نا، لوگ زیادہ ہوں یا وقت زیادہ ہو تو چیزیں بدلنے لگ جاتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب میں اگر سرگوشی میں اس سائڈ پہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی بات کروں، وہ وہی بات اگلے بندے کو بتائے، وہ اگلے بندے کو بتائے، تو یہ صفوں میں گزرتا گزرتا وہی بات میری جب اس کونے میں پہنچے گی تو میں نے کچھ اور کہا ہوگا اور وہ بات وہاں تک کچھ اور ہو گئی ہو، کیونکہ ہر آدمی بات کرے گا تو اسی طرح نہیں کرے گا جو میں نے کی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو الفاظ زیادہ ہو جائیں، ایک دو کم ہو جائیں، تو میں نے کچھ اور کہا ہوگا، اس کا معنی کچھ اور بن رہا ہوگا، جبکہ آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ بات اور ہو جائے گی، معنی اور ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے۔ جب 1400 سال کا عرصہ گزر جائے اور پھر بھی کسی چیز میں فرق نہ آئے تو پھر وہ صحابہ کرام کا کمال ماننا پڑے گا۔ اور جن کی شان وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی تو کوئی عام شخصیت نہیں ہے نا۔ میں پچھلے جمعے بلکہ کافی جمعوں سے حضور علیہ السلام کے جو
اعضاء مبارک ہیں چہرے کے، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ان آنکھوں میں اللہ پاک نے کیا کیا رعنائیاں رکھی تھی اور کیا کیا زیباشیاں رکھی تھی ان آنکھوں میں اللہ پاک نے، اور کیا کیا لطائف اور معانی تھے ان آنکھوں میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کا تذکرہ جو ظاہری چیزیں ہیں چہرے پر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک، حضور کے ہونٹ، سرخ و شاداب وہ رس بھری پتیاں، نرم و نازک حسین ریشمی پتیاں، تازہ جیسے کھلی ہوں ابھی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لب جب ہل جاتے تھے کسی کے لیے، میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بتائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی بتائی تھی جو انہوں نے اپنی قوموں کے لیے کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ تو بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی اگر اس سے دعا مانگے تو وہ آگے سے بتائی بھی کہ ہاں میں نے قبول کر لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے ہم کو کہ وہ قبول ہوئی تھیں کہ نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے جب دعا نکل جاتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ قبول ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین سے خوشخبریاں بھی آتی ہیں کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک ابدا، اے حبیب جو تو نے مانگ لیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے ہر حال میں راضی کر کے چھوڑیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو تیری طبیعت پر ناگوار گزرے گا۔ تو وہ لب جب ہل جاتے تھے، عجیب عجیب دعائیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعا اعلیٰ حضرت کے سلام کا شعر ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، بہت گہرا شعر ہے یہ۔ اس کا مطلب دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ایسی ہے کہ اس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں۔ کن کی کنجی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی چیز بنانے کا یا کوئی کام کرنے کا، تو وہ عملی طور پر تو نہیں بناتا ہے، وہ فرماتا ہے کن، یہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ کن کا مطلب یہ ہے کہ ہو جا، بن جا۔ تو وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ زبان یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ایسی ہے کہ اس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے اور تصرف عطا فرمایا ہے کہ حضور بھی اگر کہیں کہ یہ ہو جا تو وہ اللہ کے حکم سے اسی طرح ہو جاتی ہے۔ ایسی نافذ حکومت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی۔ ہم یہ موسم ہوتے ہیں، الگ الگ موسم ہوتے ہیں، آج کل جیسے گرمی کا موسم چل رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم پنکھے بھی لگاتے ہیں، اے سی بھی لگاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور خاص طور پر ہم لوگ کپڑے بھی ایسے منتخب کرتے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں ظاہر ٹھنڈے کپڑے یا پتلے کپڑے ہم لوگ پہنتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں ہم لوگ ہیٹر استعمال کرتے ہیں، کپڑے بھی ہم گرم استعمال کرتے ہیں جسم کو گرم رکھنے کے لیے۔ وقتی ضرورتیں ہیں، ساری بدن کی ضرورتیں ہیں، جسم کی ضرورتیں ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو نیچر بنائی ہے، جو فطرت بنائی ہے، وہ تو ہر آدمی کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، نیچر تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی مشہور شخصیت، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا یہ عجیب ایک معمول تھا کہ یہ جس طرح ہم لوگ سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈے پہنتے ہیں، حضرت علی اس کا بالکل الٹ کرتے تھے، سردیوں میں بالکل پتلے کپڑے پہنتے تھے
गर्मियों में इंतहाई मोटे कपड़े पहनते थे। अब ये कोई भी नहीं करता, हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम करते थे इस तरह। अब ये एक अजीब बात थी, तो सहाबाए किराम ने उनसे पूछा इस बारे में कि जी ये आप सबसे मुख्तलिफ काम क्यों करते हैं? हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में ठंडे पहनते हैं, जबकि आप इसका उलट करते हैं। सर्दियों में आपने ठंडे पहने होते हैं, गर्मियों में आपने गर्म पहने होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि इसकी वजह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। अब ये दुआ की बात हो रही थी ना, यानी मैं नेचर की बात कर रहा था, नेचर ये है कि गर्मियों में ठंडा और ठंडे में गर्म। लेकिन हज़रत अली फरमाते हैं करम अल्लाह वजहुल करीम कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे तलब फरमाया था और फरमाया था कि सुबह मैं खैबर को फतह करने के लिए झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है और उसका रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं। ये भी हज़रत अली की अजीब शान है दोस्तों, यानी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ये फरमा दिया है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ऐसी शख्सियत हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। तो चूंकि हुजूर ने नाम नहीं लिया था हज़रत अली का, ये फरमाया था कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अब सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम पूरी रात इस ख्याल में रहे कि क्या पता वो खुश नसीब कौन है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। हर एक के ख्याल में ये था कि शायद ये मैं हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, क़िबला हज़रत साहिब। फैज़ान सदरिया, फैज़ान सदरिया। तो सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम सारे पूरी रात तजस्सुस में रहे और हर एक का ये ख्याल था कि पता नहीं कौन खुश नसीब होगा वो जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात बताई है, ये इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, तो वो कौन होगा ऐसा आदमी। हम सारी रात तजस्सुस में रहे। जब सुबह हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली किधर है, बुलाओ उसको। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने आगे से ये पैगाम भिजवाया। उस वक़्त मेरी आंखों में आशोब चश्म हो रहा था, मेरी आंखें दुख रही थी। हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम को ये पुरानी तकलीफ थी आंखों की, आशोब चश्म की, आंखों की बीमारी थी, आंखें उनकी सही तरह खुलती नहीं थी। और वो फरमाते हैं कि मैंने ये पैगाम भेज दिया कि हुजूर को ये बता दें कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा भेजा आदमी कि नहीं अली को बुलाओ। चुनांचे हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम को बुलाया गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी आंखों पर अपना लुआब दहन मुबारक लगाया और फिर साथ दुआ फरमाई। वो लुआब दहन लगाने के साथ हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और ऐसी ठीक हो गई कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी आंखों में कभी बीमारी भी हुआ करती थी। ये तो हुजूर ने फरमा ही दिया, साथ में दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुल हर्र वल बरद, बारी ताला इससे गर्मी को भी दूर फरमा दे और इससे सर्दी को भी दूर फरमा दे। फरमाते हैं उस दुआ का ये असर है कि ना गर्मियों में गर्म लिबास पहनने से मुझे गर्मी आती है और न सर्दियों में ठंडा लिबास पहनने से मुझे सर्दी महसूस होती है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ बहुत अजीब दुआ होती है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने आपको क्या शान अता फरमाई है। हुजूर ज़ाहिर महबूब रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के महबूब हैं, उनको शान नहीं अता फरमाएगा अल्लाह पाक तो किसको अता फरमाएगा? वही तो उसके हकदार हैं, वही तो उसके मुस्तहिक हैं सबसे ज्यादा। दुआ करना तो बहुत दूर की बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये समझता हूँ आप अहादीस को अगर देखें तो आदमी हैरान होता है। अहादीस के मुताले से आदमी को पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
یہ تو شفقت کے طور پر وہ دعا فرما دیا کرتے تھے، لوگوں پر شفقت کی وجہ سے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے لوگ خوش ہو جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے دعا سن کے، ورنہ اصل میں جو چیز ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہے، دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ بھی دیکھیے حضور کا علم بھی یہاں پر دیکھیے آپ، صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واعظ نصیحت درس سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے حوالے سے درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ وہ آج کل کی طرح زمانہ نہیں تھا، یہ بجلیاں، یہ لائٹیں، یہ چیزیں نہیں تھیں اس وقت، اندھیرا ہوتا تھا، کمکمیں، روشنیاں، چھوٹی چھوٹی چراغ، یہ چیزیں روشنی کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو مسجد نبوی کے بہت دور سے نماز پڑھنے کے لیے اور حضور کا درس سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اب روشنیاں ہوتی نہیں تھیں، بجلیاں ہوتی نہیں تھیں، تو صحابہ کرام جو دور دراز سے اندھیرے میں آتے تھے ان کو بعض دفعہ مشکلات بھی ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ کچھ صحابہ کرام کچھ زیادہ دور سے آئے درس سننے کے لیے، اور عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد جب حضور نے درس دیا، درس بھی لمبا ہوا، کافی دیر ہو گئی، رات زیادہ ہو گئی، اندھیرا بھی اتنا ہی زیادہ ہو گیا، صحابہ کرام نے جانا بھی دور ہے جو دور سے آئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے جاؤ گے، تم نے تو بہت دور جانا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا علم بھی دیکھیے اور حضور کی دسترس بھی ان چیزوں پر دیکھیے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ دور سے آئے ہوئے ہو، لجپال بھی آقا کیسے ہیں؟ انہوں نے تو عرض ہی نہیں کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے دور جانا ہے، حضور کو احساس تھا کہ یہ دور سے آئے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ کیسے جاؤ گے، دور تک جانا ہے تم نے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، کوئی ظاہری طور پر اسباب تو کوئی نہیں ہے، بس آئے ہیں چلے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ ایک صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جس سے وہ ٹیک لگا کے چلتے ہوئے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لکڑی کی لاٹھی ادھر میرے قریب کرو۔ وہ صحابی جو ہیں انہوں نے لکڑی کی لاٹھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس لاٹھی پر پھیرا، کوئی دعا نہیں کی، ہاتھ پھیرتے ہی وہ لاٹھی ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی۔ یہ دونوں صحابی چل پڑے اپنے گھروں کی طرف، اور کافی آگے جانے کے بعد دونوں اکٹھے اس ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جا رہے ہیں۔ کافی آگے جب چلے گئے تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی کا گھر الگ طرف ہے، دوسرے صحابی کا گھر الگ طرف ہے، لاٹھی اب ایک ہے، ایک لے کے جاتا ہے، دوسرے کے پاس روشنی کا انتظام نہیں رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی سوچ بھی دیکھیں اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یعنی جس لاٹھی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک مس کیا تھا اور وہ روشن ہو گئی تھی، صحابہ جب الگ ہونے لگے تو جس کے پاس لاٹھی تھی اس کو دوسرے صحابی نے کہا جس کے پاس لاٹھی نہیں تھی، جو کہ اب اکیلا جانے والا تھا لاٹھی کے بغیر، اس صحابی نے کہا کہ یہ لاٹھی جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے روشن ہوئی ہے، تو میں اپنی لاٹھی اس کے ساتھ لگاؤں، شاید ہو سکتا ہے میری لاٹھی بھی روشن ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی لاٹھی اس کی لاٹھی کے ساتھ لگائی، اس کے ساتھ ہی وہ لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کو ہر چیز کا علم بھی ہوتا ہے، اور یہ جب لاٹھیاں دونوں روشن ہو گئی، صحابہ اکرام دونوں جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے، یوں ہی وہ باتیں ہم نے لاٹھیاں اپنی جگہوں پر رکھی، لاٹھیاں دوبارہ اسی تک تاریک ہو گئیں اور روشنیاں ختم ہو گئیں ان کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جب گھر پہنچ گئے تھے تو کوئی موبائل تو نہیں تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا حضور ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اور حضور نے ان کو بند کر دیا تھا۔ حضور کو وہاں گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ جس طرح حضور نے ان لاٹھیوں کا سوئچ آن کیا تھا، بس وہ جب گھر پہنچ گئے تو سوئچ آف بھی ہو گیا وہاں سے اور بجھ بھی گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عجیب عجیب انداز ہوتے ہیں دعا کے بھی، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے دوستو، اتنا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ بن خزام رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت حنظلہ بن خزیم
یا خزیمہ کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، وہ حضور علیہ الصلوۃ، ابھی بچے تھے وہ، تو ان کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو لے آئے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ چھوٹے تھے اس وقت، حضور نے فرمایا کہ ادھر آؤ بچے، قریب آؤ، ادھر میرے پاس آؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعا فرما دی، بس وہ چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ حضور کا جو دست مبارک تھا، حضور نے دست رکھا ان کے سر پر، دست مبارک رکھا۔ اب وہ جو صحابی ہیں، یہ جو بچے تھے، یہ جب بڑے ہو گئے اور ساری زندگی ان کی اس طرح ہی گزری ہے، بڑے بھی ہو گئے، اب پورے مدینے میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کسی کو بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہوتی تھی وہ ان کے پاس آتا تھا، ان صحابی کے پاس، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے بعد وہ ان کے پاس آتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے سر پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا ہے۔ اور وہ صحابی کیا کرتے تھے، جو بھی ایسا مریض آتا تھا جو ٹھیک ہونے والا نہیں ہوتا تھا، وہ جب ان کے قریب آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور اپنے سر پر اس جگہ ہاتھ رکھتے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہاتھ رکھا تھا، اور اس جگہ سے اپنے ہی سر سے وہ ہاتھ اٹھا کے اس مریض پر رکھتے تھے اور مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا تھا۔ یعنی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، لیکن سر کی جگہ وہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ایک اور آپ وہ بہت مشہور واقعہ ہے مسجد نبوی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک تنا تھا نا ممبر کے قریب، لکڑی کا خشک کھجور کا ایک تنا تھا جس پر آپ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہاں مسجد نبوی میں تو ایسا تھا کہ حضور اس پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کسی اور مجلس میں تقریر فرما رہے تھے، اب وہاں پر وہ تنا نہیں تھا، مسجد نبوی نہیں تھی، جگہ اور تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ایسے چلتا ہوا آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا ہو گیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح، کچھ جھجکتے رہتے ہیں، کچھ آگے بڑھ آتے ہیں، جو جھجکتے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضور واز فرما رہے ہیں، چھوٹا سا ایک بچہ اٹھتا ہے اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے محسوس ہوا کہ وہ مدینہ کی مسجد میں جب میں واز کرتا تھا تو وہاں پر تنا ہوتا تھا، میں ہاتھ رکھ لیتا تھا، تو اب حضور کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضور نے وہ تنے کے طور پر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ خطبہ ارشاد فرما۔ اب یہ حضور کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، یعنی غیر اختیاری طور پر ہاتھ اس کے سر پر آپ نے رکھ دیا، وہ بچہ اب پاس کھڑا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرماتے رہے، جتنی دیر آپ نے خطاب فرمایا اس کے سر پر آپ کا ہاتھ دست مبارک پڑا رہا اس طرح، اور اس دست مبارک کے رکھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس بچے کے سر سے خوشبو آنے لگتی تھی، یعنی اس کے بالوں سے خوشبو آتی تھی، وہ حضور کے ہاتھ کا یہ نتیجہ تھا کہ اس بچے کے سر کے بالوں سے خوشبو آتی تھی، اور وہ خوشبو ایسی خوشبو تھی، اس میں ایسی سرایت کر چکی تھی کہ وہ بچہ جب بال منڈوا دیتا تھا پھر دوبارہ جب بال آتے تھے پھر بھی خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس بچے کی 7 پشتوں کے سروں سے وہ خوشبو آتی رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین۔ یہ تو یعنی غیر اختیاری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہی نہیں تھے، اور جب دعا کرتے تھے تو پھر تو وہ عرش الہی کو وہ دعا ہلا دیا کرتی تھی اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے وہ حضور کی دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی مشہور نعت ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یعنی دو عالم جو ہیں، دو جہان جو ہیں، یہ سب اس کوشش میں ہیں کہ اللہ کو کسی طرح راضی کر لیں، اور اللہ کیا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جو ہے وہ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ اور یہ ویسے نہیں فرما دیا اللہ حضرت نے کوئی کہے کہ شعری طور پر انہوں نے بہت بڑا تخیل باندھ لی ہے، نا، قرآن میں آتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، کمال ہے اس آیت میں، یہاں پر 2 چیزوں کا دوستو ذکر ہو رہا ہے، واللہ
ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے حقدار ہیں. جملہ ایسے ہونا چاہیے نا کہ ان دونوں کو راضی رکھا جائے. دو کا ذکر ہے پیچھے، اللہ اور رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی رکھا جائے. اللہ نے آگے ایک کر دیا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ رسول کو راضی رکھا جائے. آگے ایک کر دیا. یہ کیوں؟ یہی ہے نا وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہی وہ رضا ہے کہ یعنی سارا عالم جو ہے، سارے عالمین اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے کہ ان کی رضا کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ اس ایک کو محبوب کو راضی رکھا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے دو کا ذکر آ رہا ہے، آگے اللہ پاک نے ایک فرما دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی بظاہر رابطہ نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کس بات سے وہ راضی ہو رہا ہے، کس بات سے وہ ناراض ہو رہا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جیتے جاگتے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں صحابہ کرام کے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا ہم کو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن رسول تو ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے ایسی بات جس سے رسول ناراض ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہو گیا، اور اگر حبیب راضی ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا اللہ پاک راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غیبان نبی. وہ حضور کی دعائیں تو اعلیٰ حضرت میں بات کر رہا تھا کہ وہ رضا کی جو بات کر دیں تو ویسے ہی انہوں نے نہیں کر دی تھی. بڑی اعلیٰ حضرت کی بہت گہری نظر ہوتی ہے قرآن پر بھی حدیث پر بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اب وہ دعا جو ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت قبولیت کو کہتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے تھے تو وہ دعا اوپر کم جاتی تھی، قبولیت زیادہ نیچے آ کے اس کو قبول کر لیا کرتی تھی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، کب؟ بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑے ناز کے ساتھ جب دعائے محمد اوپر کو اٹھی نا تو اوپر سے اجابت زیادہ نیچے آ جائیے اس کو وصول کرنے کے لیے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. یہ دولہا اور دلہن جو ہوتے ہیں نا، جوڑا بھی ہوتا ہے اور صحرا بھی ہوتا ہے. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور جب اتنے ناز کے ساتھ وہ بڑی تو پھر کیا؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یعنی ایسی خوبصورتی کے ساتھ وہ نکلی بیر کہ وہ پھر اجابت خود آ گئی اس کو وصول کرنے کے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی جو دعائیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ یہ دنیا میں ہی کام آئیں گی، بلکہ سب سے جب مشکل مرحلہ ہوگا، جب پل صراط پر ہم چل رہے ہوں گے، اس وقت سب سے مشکل مرحلہ ہوگا. تو وہ فرماتے ہیں، خود سے ہی فرماتے ہیں کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. یعنی یہ دنیا کی باتیں نہیں ہیں کہ حضور کی دعائیں کام آتی رہی ہیں. آج جب سب سے مشکل مرحلہ ہے تو اب بھی رضا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد. رضا جب وہ پل کے پاس کھڑے ہوئے رب سلم سلم کی دعائیں لگا رہے ہیں اور صدائیں لگا رہے ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دعا ہماری آقا کی ہمارے ساتھ ہے تو پھر وجد کرتے ہوئے گزر جائیے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پل سے بھی بھاگتے ہوئے گزر جائیے. تو اسی دعا کے بارے میں وہ سلام کا بھی شعر ہے ان کا. وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دعا فرماتے تھے تو آپ کے آنسو، جس طرح میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، آپ کے آنسو جب گرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اشک باری یہ مژگاں پہ برسے درود. مژگاں ان پلکوں کو کہتے ہیں، بافروں اپنی زبان و جناسیہ نے، یہ پلکیں آنکھوں کی جو ہیں اس کو مژگاں کہتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ اشک باری مجھ گاں پہ برسے درود، یعنی وہ جو ان پلکوں سے جو آنسو برستے تھے ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ ہمارے لیے ہوتے تھے نا، اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا تو ہمارے لیے کر رہے ہوتے تھے، ساتھ اشک برس رہے ہوتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اشک باری مجھ گاں پہ برسے درود، وہ جو ان پلکوں سے جو اشک باری ہوتی تھی، وہ جو موتی گرتے تھے، وہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنسو ہیں ان کو موتی قرار دیتے ہیں، آنسو نہیں کہتے ہیں، موتی قرار دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام، سلک لڑی کو کہتے ہیں، ہار کو کہتے ہیں، در موتی کو کہتے ہیں، اور شفاعت آپ سب جانتے ہیں، شفاعت کرنے والے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکوں سے جب وہ آنسو گرتے تھے ان پر رحمت نازل ہو، وہ کوئی عام آنسو نہیں ہوتے تھے بلکہ شفاعت کا جو ہار ہے اس کے وہ موتی ہوا کرتے تھے۔ سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ یہی ہمارا موضوع آگے چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت ہمارے سینے میں روز افزوں و ترقیوں کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔